بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈگری سال اول زبان دوم اردو کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے کتاب مرتب کی گئی ہے مطالعہ ادب حصہ اول۔ یہ آپ کو یہ سال میں پڑھنا ہے۔ پوری کتاب کو 2 حصے میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے سیمسٹر میں آدھا حصہ منتخب حصہ اور دوسرے سیمسٹر میں اس کا بقیہ حصہ پڑھا جائے گا۔ تو اس کتاب میں غزل کا حصہ ہے، نظم کا حصہ ہے اور نثر کا حصہ ہے۔ نثر کے حصے میں کئی اصناف ہیں: حکایات، ڈرامہ، سفرنامہ، سوانح، انشائیہ، افسانہ، خاکہ۔ 7 اصناف کا احاطہ یہاں کیا گیا ہے اور بقیہ اصناف آپ دوسرے سال میں پڑھیں گے۔ تو حصے غزل، نظم اور نثر میں سے الگ الگ ایک کا درس دیا جائے گا۔ تو اس کتاب کی ابتدا غزل سے ہوتی ہے، حصے غزل سے ہوتی ہے۔ غزل میں سب سے پہلی غزل محمد قلی قطب شاہ کی ہے، اس کے بعد ولی دکنی کی، سراج اورنگ آبادی کی، میر تقی میر، آتش، مرزا اسد اللہ خان غالب، الطاف حسین حالی اور مخدوم کی۔ 8 شعراء کی غزلیں ہیں۔ نظم میں نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، ظفر علی خان، ڈاکٹر اقبال، حفیظ جالندھری، ساحر لدھیانوی اور شاذ تمکنت 7 شعراء کی نظمیں ہیں۔ 7 7 14 اور 8 22 گویا کہ غزل اور نظم ہے۔ تو یہاں شروع میں پہلے محمد قلی قطب شاہ کی نظم ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی غزل سے وہ شروعات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے۔ یعنی اردو کا پہلا شاعر نہیں بلکہ وہ شاعر جس کا باضابطہ دیوان ملا ہو۔ یعنی ہر شاعر کا دیوان نہیں ہوتا، جو الف سے لے کر یا تک ہر ردیف پر غزل کہے اس کو دیوان کہتے ہیں۔ تو محمد قلی قطب شاہ کا دیوان دریافت ہوا اور اسے مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی شاعر موجود ہیں۔ امیر خسرو تو اس سے کئی سال پہلے، 600 سال پہلے کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے۔ تو اس کی غزل آپ کو پڑھنی ہے۔ تو غزل پڑھنے سے پہلے یہ غزل کو سمجھنا، آپ اس سے پہلے بھی غزل پڑھے ہوں گے، لیکن غزل کے بارے میں جو ہے آپ کو چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ آج غزل کی تعریف اور اس کی حیت سے متعلق باتیں سامنے آئیں تاکہ غزل کو ہم سمجھ سکیں غزل کیا ہے اور غزل کی کیا خوبیاں ہیں کہ جس کی بنا پر آج بھی غزل اسی طرح طور تازہ ہے، آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے میر کے زمانے میں اور غالب کے زمانے میں رہی۔ غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمانے قدیم سے لے کر آج تک ویسے ہی گویا کہ مقبولیت حاصل کی ہوئی ہے۔ اس کی مقبولیت کا راز یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ڈھالتی ہے اور دنیا جہان کے تمام موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی لیے غزل جو ہے مقبول عام صنف ہے، یعنی خاص اور عام، پڑھے اور ان پڑھ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ غزل کی یہ خصوصیت ہے۔ تو غزل کے لغوی معنی ایک ہیں اور ایک گویا کہ اصطلاحی معنی ہیں، دونوں کی وضاحت کی جائے گی۔ تو غزل غین کے بعد زا کے زبر کے ساتھ غزل اگر کہا جائے تو اس کے معنی
عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے پیار محبت کی باتیں کرنا، یہ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے۔ اور غزل کہا جائے یعنی زے کو جزم دے کر کے غزل، اس کے معنی جو ہے رسی کاٹنا، رسی بانٹنا، یعنی رسی بناتے ہیں، جو رسی کو روئی سے رسی بناتے ہیں ہاتھ سے یا جو ہے تاگے میں چرخہ کے ذریعے سے بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غزل۔ تو یہ دو معنی دیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ صرف غزل کا پہلا معنی غزل کے معنی لیتے ہیں اور اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ غزل میں عشق و عاشقی کی باتیں، عورتوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن دوسرا معنی بھی ہے، اس کو بھی اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو جیسے نثر اور نظم، نثر کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں موتی کو پرونے کو، تاگے میں موتی کا پرونا، یہ نظم کہلاتا ہے۔ جیسے ہار ہے، اس میں جو ہے موتی پرویا جائے، تو یہ کہلاتا ہے نظم، یعنی تار کے میں یا تاگے میں جو ہے موتی کو پرویا جائے۔ لیکن اگر اسے توڑ دیا جائے تو تمام موتیاں بکھر جائیں گی، تو اس بکھرنے کو نثر کہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر غزل کو بھی رسی کاٹنے اور رسی بنانے کے معنی میں لیا جائے تو اس معنی کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح غزل جو ہے، غزال سے بعض لوگوں نے معنی مراد لیا ہے۔ غزال کے معنی ہرن کے ہیں۔ ہرن ایک معصوم جو ہے جانور ہے، خوبصورت جانور ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہرن پر یا ہرن کے بچے پر حملہ کرتا کوئی جانور، درندہ جانور، شیر یا دوسرا، تو اس سے جو ہے وہ ایسی آواز خوفناک اور جو ہے درد بھری آواز نکالتا ہے کہ جانور سہم جاتا، تو اس آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تو گویا کہ تین معنی ہو گئے غزل، یعنی عورتوں سے متعلق باتیں یا رسی کاٹنا، یا پھر جو ہے ہرن کی آواز، ہرن کی چیخ جو شکار کے وقت جو ہرن کے منہ سے نکلتی ہے بے تابی میں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ تینوں معنی کی گنجائش ہے، کیونکہ غزل کے روایتی غزل دیکھا جائے تو اس میں جو ہے عورتوں سے متعلق جو ہے باتیں زیادہ تر ملتی ہیں، یا محبوب سے متعلق، عاشق اور معشوق سے متعلق، رقیب سے متعلق باتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح غزل کو بھی گویا کہ الفاظ میں جو ہے سمایا جاتا ہے اور الفاظ کے میں گونھا جاتا ہے، تو رسی کاٹنے کا جو معنی ہے وہ معنی بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور انسان اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، جب انسان کو خوشی اور غم کے لمحات ملتے ہیں تو اس کی زبان بے اختیار ہو جاتی ہے۔ انسان خوشی میں بھی جو ہے بے اختیار ہو جاتا، اسی طرح غم میں بھی بے اختیار ہو جاتا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو غزل میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر شاعری جذبات کا نام ہے، جذبات کے اظہار کا نام شاعری ہے۔ تو اس طرح اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو، اور اس میں عشق و عاشقی باتیں ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی۔ عشق حقیقی سے مراد جو ہے اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کا اظہار، جو صوفی شعراء گزرے ہیں یا خواجہ میر درد ہیں، اس طرح وہ اللہ سے محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سراج اورنگ آبادی ہیں، وہ بھی جو ہے صوفی شاعر ہیں۔ تو یا تو حقیقی عشق ہو یا مجازی عشق ہو، دنیا کا عشق۔ تو یہ تو روایتی انداز میں ہے، لیکن آج کے دور میں غزل میں
عشق و عاشقی کی باتیں سے زیادہ جو ہے وہ زمانے کے مسائل، زمانے کے حالات، سیاسی، سماجی، اخلاقی، مذہبی، ہر طرح کے موضوعات کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے سوا ہر مضمون کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، تو یہی اس کی مقبولیت کا بھی راز ہے، اور اسی کے زمانہ کا ساتھ دینے، ہر طرح کے موضوعات کو، ہر طرح کے مضامین کو اس میں شامل کیا جاتا رہا ہے، اور ہر ایک کی ترجمانی، یعنی امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر، رعایا، ہر ایک کے جذبات کی، ہر ایک کے واقع خیالات کی اس میں ترجمانی کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے غزل جو ہے آج کی مقبول صنف ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا دلیل ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو مغربی ادب سے واقف رہے، انگریزی ادب سے واقف رہے، یا جو بھی یورپ کی زبانیں ہیں، یورپ میں بھی ایک زبان نہیں بولی جاتی، یعنی وہاں انگریزی بھی ہے، جرمنی بھی ہے، فرانسیسی بھی ہے، اسپینی بھی ہے، اس طرح پرتگالی زبان، مختلف زبانیں ہیں، لیکن وہاں غزل کی کوئی صنف نہیں ہے۔ تو یہ بتا دوں میں کہ یہ تو غزل کے معنی کے اعتبار سے موضوعات کے اعتبار سے اس کی تعریف ہوئی، ایک حیت کے اعتبار سے بھی تعریف کرتے ہیں کہ یعنی غزل جو ہے چند اشعار کا مجموعہ ہوتا، جس کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد کے اشعار میں صرف پہلے مصرے میں، صرف دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہوتی ہے، اور آخر میں یہ مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو اس کی غزل کے شعر کی تعداد جو ہے 5، 7، 8، 10، 12 تک ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے اشعار کی قید نہیں ہے۔ تو اس حیت کے اعتبار سے بھی تعریف کرتے ہیں کہ حیت کو انسان صورت کو دیکھ کر کے، ڈھانچے کو دیکھ کر کے انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ غزل ہے، کہ جس کا پہلا شعر شروع ہو اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہو۔ میرے خیال سے قافیہ اور ردیف کو آپ سمجھتے ہوں گے۔ ردیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ، ایک ہی لفظ جو بار بار آتا ہے، جیسے سنو عاقلاں سب کی دنیا ہے فانی، نہیں، اس میں نہیں، بلکہ آپ سراج کی غزل میں آئیے، یا میر تقی میر کی غزل میں، کوئی نہیں جہاں میں جو اندوہگی نہیں، اس غم کدہ میں دل خوش کہیں نہیں۔ تو نہیں جو آ رہا ہے، پہلے مصرے میں بھی نہیں ہے اور دوسرے مصرے میں بھی نہیں ہے، یہ ردیف ہے، یعنی ایک ہی لفظ جو بار بار بیان کیا جاتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، اور قافیہ کہتے ہیں ردیف سے پہلے جو ہم وزن لفظ ہے، یعنی ایک ہی لفظ نہیں ہوتا، الگ الگ لفظ ہوتا، لیکن دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا۔ جیسے بتایا، کوئی نہیں جہاں میں جو اندوہگی نہیں، اس غم کدہ میں دل خوش کہیں نہیں، تو گی نہیں، گی اور کہیں، جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو میری آیا، پہلے مصرے میں بھی میری، دوسرے مصرے میں میری، تو میری کیا ہوئی؟ ردیف۔ اس کے بعد لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہے، دوسرے مصرے میں زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تمنا اور خدایا یہ قافیہ کہلائے گا، تو قافیہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور ردیف کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ردیف کا سمجھنا سب سے آسان ہے کہ ایک ہی لفظ جو آخر میں بار بار آتا ہے، بعین ہی، منوان ایک ہی لفظ پہلے مصرے میں بھی ہو، دوسرے مصرے میں ہو، تو ہم اسے آنکھ بند کے کہہ دیں گے کہ یہ ردیف ہے۔ اور ردیف سے پہلے جو ہم وزن لفظ پہلے مصرے میں بھی، دوسرے مصرے میں بھی، یا جو بھی ہو، ایک ہی طرح کے، ایک ہی وزن کا لفظ جو ہے
آئے تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو ردیف کو ردیف اس لیے کہتے ہیں کہ آخر میں ہوتا ہے۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے دو آدمی جا رہا ہو، ایک آدمی جو ہے گاڑی پر، تو ایک آدمی گاڑی ہانک رہا ہو، دوسرا آدمی پیچھے ہے، تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو ردیف جو ہے پیچھے ہوتی ہے، سب سے آخر میں۔ تو غزل میں غزل کی حیت کے اعتبار تعریف کی جاتی ہے کہ غزل وہ چند اشعار کا مجموعہ جس کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور اس کے بعد کے تمام اشعار کے صرف دوسرے مصرعے میں قافیہ ردیف ہوتی ہے، اور غزل کا آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے جسے مقطع کہتے ہیں۔ یہ غزل کی اس طرح بھی حیت کے اعتبار سے تعریف کی گئی ہے۔ تو اب رہی بات کہ غزل کے میں اور نظم میں کیا فرق ہے، ایک اہم بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ غزل ایک ایسی صنف ہے جو فارسی سے اردو میں آئی۔ عربی میں اس کا ثبوت جو ہے تشبیب ہے، قصیدہ ہے۔ قصیدہ آپ لوگ پڑھیں گے دوسرے سال میں، تو قصیدہ میں ایک تشبیب ہو، یعنی قصیدہ کے شروع میں شاعر جو ہے عربی زبان میں شاعر جو ہے عورتوں سے یا اپنی بیوی سے کی خوبیوں کو بیان کیا کرتا تھا۔ تو یہ قصیدہ کا گویا کہ ایک حصہ ہوتا تھا، یعنی قصیدہ کے اجزاء میں جو ہے یہ تشبیب شامل تھی۔ فارسی شاعروں نے جو ہے قصیدے میں سے تشبیب کو الگ کر لیا اور اس کو ایک الگ صنف کی حیثیت سے غزل میں شامل کیا۔ تو غزل گویا کہ باضابطہ طور پر اس کی ابتدا تو عربی زبان سے ہوئی، عربی شاعری سے ہوئی، لیکن فارسی میں یہ باضابطہ الگ صنف کی حیثیت سے مشہور ہوئی، اور فارسی سے پھر اردو میں آئی۔ اس لیے فارسی شعراء میں حافظ شیرانی اور دوسرے جو قدیم ایران کے رہنے والے ہیں ان کے پاس بھی ان کے غزل ملتی ہے، اور ہندوستان کے بھی فارسی بہت سارے شعراء ہیں، جیسے خود اسد اللہ غالب جو ہے فارسی کے اچھے شاعر تھے، اور اسی طرح اقبال نے بھی اچھی شاعری کی ہے۔ تو غزل کا ہر شعر ایک مستقل اکائی ہوتا ہے۔ ایک شعر کہہ رہے ہیں، مصرع نہیں، دو مصرے سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو ایک شعر میں ایک بات مکمل کہہ لی جاتی، ایک شعر اس کا دوسرے شعر سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہی غزل کی انفرادیت ہے، غزل کی خوبی ہے کہ ایک شعر میں پوری بات شاعر کہہ دیتا ہے، پھر دوسرے شعر میں دوسری بات کہتا ہے۔ کہتے ہیں غزل میں اگر روایتی انداز میں سوچا جائے تو غزل میں گویا کہ عاشق ہوتا ہے، ایک معشوق کا ذکر کرتا ہے، اور ایک رقیب۔ تو گویا کہ معشوق کی محبت کا اگر ذکر کرے، محبوب کی محبت کا، پھر جو ہے اس کی جدائی کا، اس کے ظلم کا، پھر جو ہے رقیب، اس کا کوئی اور دوست ہے تو اس سے جو ہے اسے دشمنی ہوتی ہے، اس کو رقیب کہتے ہیں، پھر رقیب کا ذکر کرے۔ اس طرح جو ہے الگ الگ اشعار میں الگ الگ باتیں کہی جاتی ہیں، یعنی ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی منطقی تعلق نہیں ہوتا۔ نظم میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ نظم میں اگر نظم بارش ہے تو تمام اشعار میں بارش سے متعلق ہی باتیں ہوں گی، لیکن غزل میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غزل میں پہلے شعر میں جو بات کہی گئی دوسرے شعر میں اس سے ہٹ کر کے باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو یہی جو ہے غزل کی خوبی ہے، غزل کی خصوصیت ہے، اور اس کو جو لوگ مشرقی شاعری ہے میں سمجھ لیے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں نے جیسے کلیم الدین احمد ہیں، عظمت اللہ، اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے غزل پر سخت اعتراض کیے، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے مغربی ادب کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہاں تو غزل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں یا تو نظم ہے، موضوعاتی نظم ہے۔ تو انہوں نے اس پر جو سخت اعتراض کیا غزل پر، کہ یہ کہا کہ نیم وحشی صنف ہے۔ غزل کو انہوں نے
نیم وحشی صنف سے تعبیر کیا۔ حضرت عظمت اللہ نے کہا غزل کی گردن کاٹ دینی چاہیے، ایسا سخت اعتراض کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزل بھی ویسی سخت جان ہے۔ غزل پر جتنا بھی اعتراض کیا جائے لیکن غزل کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ترقی پسند شاعر نے زیادہ تر نظمیں کہی ہیں، انہوں نے نظموں کو غزل کے انداز میں کہا ہے، لیکن بہت سارے ترقی پسند شاعر ایسے ہیں جنہوں نے تھک ہار کر کہیے یہ غزل کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود غزل کہی، جیسے خلیل الرحمن اعظمی ہیں، معین حسن جذبی، مخدوم ہیں، ترقی پسند شاعر ہیں، فیض احمد فیض کو بھی لے سکتے ہیں آپ۔ تو یہ سب شاعر ہیں جو ترقی پسند شاعر تھے، جنہوں نے غزل سے انحراف کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکے۔ تو یہ غزل ایسی سخت جان ہے کہ ہر زمانے میں کا اس نے ساتھ دیا اور اپنی مقبولیت کو جو ہے منوایا۔ کہتے ہیں نا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، تو غزل کا جادو ایسا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور اپنے اور پرائے سب جو ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ غزل خالص جو ہے مشرقی صنف ہے، لیکن آج تیلگو میں بھی غزل کہی جا رہی ہے، ہندی میں بھی غزل کہی جا رہی ہے، کیونکہ جو غزل کی جو خصوصیت ہے وہ جو گداز اور جو ہے سوزش جو ہے نرمی اور جو ہے سود و گداز غزل میں ہے وہ دوسری صنف میں نہیں آ سکتی۔ اس اعتبار سے دوسرے لوگ بھی اسے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تیلگو میں غزل کہی جا رہی ہے، تو اسی لیے رشید احمد صدیقی جو اردو کے بڑے ادیب ہیں، انہوں نے کہا کہ غزل تو اردو کی آبرو ہے، عزت ہے۔ اگر اردو شاعری سے غزل کو نکال دیا جائے تو پھر کچھ بچے گا نہیں۔ میر تقی میر جو ہے غزل کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے غزل کے 6 دیوان لکھے، اردو میں 6 دیوان اور فارسی میں دیوان۔ کہا بھی جائے گا نہیں شور سخن کا میری ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اس طرح گویا میر تقی میر جو ہے غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے جو ہے غزل کا انبار لگا دیا۔ تو یہ تو امیر خسرو سے گویا کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن ہیں، غالب ہیں، غزل کے باہم شعراء میں جو ہے ولی بھی بڑے شاعر میں شمار ہوتے ہیں۔ میر درد، میر تقی میر، میر تقی میر کے زمانے میں 3 شاعر بہت اہم تھے، یعنی میر تقی میر، میر درد، میر سوز اور سودا۔ یہ تمام جو ہے ان تمام نے اچھے اشعار کہے، تمام نے جو ہے غزلیں کہی ہیں۔ پھر غالب کے دور میں غالب خود تھے اور مومن ان کے معاصر تھے، دونوں ایک زمانے کے تھے اور دونوں بہترین شاعر، اور غالب اور نواب ابراہیم ذوق جو بادشاہ کے استاد ذوق تھے۔ تو میر کا زمانہ ہو، میر تقی میر کا زمانہ ہو، یا اس کے بعد غالب کا زمانہ، مومن کا زمانہ، اور باشد شاہ ظفر کے استاد ذوق رہے نواب ابراہیم ذوق، اور ان کے انتقال کے بعد غالب کو جو ہے بہادر شاہ ظفر کا استاد مقرر کیا گیا۔ تو اس زمانے میں بھی غزل کو کافی ترقی ہوئی۔ اس کے بعد کے ادوار میں پھر جو ہے حالی آئے، اور پھر جو ہے حسرت موہانی، غالب، حسرت موہانی، اقبال، اسی طرح جانثار اختر، فراق، مجروح سلطان پوری، ساحل لدھیانوی، جون ایلیا، جانثار اختر، احمد فراز، ابھی ان کا انتقال ہوا، ناصر کاظمی۔ یہ جو ہے ایک تسلسل ہے کہ ہر دور میں اچھے غزل کے اچھے شاعر پیدا ہوتے رہے۔ آج بھی جو ہے بشیر بدر ہیں مدھیہ پردیش کے، اور اس طرح منیر نیازی، آج بھی جو ہے غزل کے اچھے شاعر موجود ہیں، اور ہر دور میں غزل کے اچھے شاعر پیدا ہوتے رہے ہیں۔
یہ غزل کی خصوصیت ہے۔ تو یہی غزل میں اور نظم میں یہی تو یہ بات ہے کہ غزل میں جو ہے غزل کا ہر شعر جو ہے ایک جو ہے مستقل اکائی ہوتا ہے، ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں ہوتا، ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پہلے شعر میں اگر غم کی باتیں ہیں تو دوسرے شعر میں خوشی کی باتیں ہو سکتی ہیں، تیسرے شعر میں کسی کے مرنے کی خبر ہو سکتی ہے، تیسرے میں جو ہے کسی کے پیدائش کی خبر ہو سکتی ہے، الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غزل مسلسل ہوتی ہے۔ تو اس یہی غزل میں اور نظم میں ہی فرق ہوتا کہ غزل میں جو ہے غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، کوئی عنوان نہیں ڈالتے ہیں، غزل میں کوئی عنوان نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ غزل ہی اس کا عنوان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دیوان میں یا کلیات میں غزل لکھا رہتا ہے اور پہلا مصرع دیا جاتا ہے، پہلا مصرع گویا پہلا مصرع ہے، اس کا عنوان بنا کر کے کہ یہ فلاں مصرعے سے فلاں غزل ہے، اس کا کوئی عنوان نہیں، کیونکہ 5 اشعار ہیں 8 اشعار ہیں، ہر شعر میں جو ہے الگ الگ معنی، الگ الگ جو ہے موضوع سے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، لہٰذا اس کا کوئی ایک عنوان نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ عنوان تو ایک ہی ہوگا جو تمام کو شامل ہو، لیکن غزل میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو ہے نظم کا ایک موضوع مقرر ہوتا ہے، ایک عنوان مقرر ہوتا ہے اور اسی موضوع پر باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے غزل میں اور نظم میں یہ فرق ہے کہ غزل کا ہر شعر جو جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، مکمل اکائی ہوتا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ نظم کا باقاعدہ عنوان لگایا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ البتہ بعض غزلیں ایسی ہوتی ہیں جسے مسلسل جو ہے ایک ہی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں، جس میں ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا، یعنی کسی شاعر جو ہے اپنے محبوب، اپنے دوست کی جو ہے خوبیاں بیان کر رہا ہے تو وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی باتیں بیان کرے، ایک ہی اسی کی خوبیاں بیان کرتا جائے، تو گویا کہ وہ غزل مسلسل کہلاتی ہے۔ آپ کو اقبال کے پاس، حسرت موہانی کے پاس اور کلیم عاجز بھی اچھے شاعر ہیں۔ ابھی جو ہے 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، پٹنہ کے بہت بڑے شاعر جو میر کے لہجے میں شاعری کیا کرتے تھے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، یعنی میر کا جو انداز تھا اس کو انہوں نے اپنایا۔ محسن جلگانوی کے بارے میں آتا ہے، ابھی شاعر اچھے شاعر ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے میر کے انداز میں، میر کے لب و لہجے میں شاعری کرتے ہیں، تو لوگ آج بھی جو ہے میر کی غزل کو پسند کرتے ہیں۔ تو اقبال ہیں، حسرت ہیں، کلیم عاجز ہیں، ان کے یہاں جو ہے غزل مسلسل کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے گویا کہ غزل کے معنی کو آپ نے سمجھا کہ غزل کے لغوی معنی 2 آتے ہیں۔ ایک تو غزل زے کے فتح کے ساتھ، زے کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، یا عربی زبان میں کہا گیا ہے کہ جوان لڑکے لڑکی کی باتیں، اس کو بھی غزل کہا گیا۔ اور غزل زے کے جزم کے ساتھ، ساکن کے ساتھ پڑھا جائے تو رسی کاٹنا، رسی بانٹنا یا رسی بنانا جسے کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر غزل غزال سے ہے، ہرن سے ہے، ہرن کو عربی میں غزال کہتے ہیں۔ تو ہرن پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے بے کیفی میں جو اس کی آواز نکلتی ہے، اس آواز کو گویا کہ غزل سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ غزل کے اندر یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں، تینوں معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو لفظی معنی ہوئے۔ اصطلاح میں شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو، اور اس میں جو ہے عورتوں سے باتیں ہوں، عشق و محبت کی باتیں ہوں، یا
زمانے کے مسائل زمانے کے مسائل کو بیان کیا گیا ہو۔ ایسا ہے کہا نا فیض احمد فیض نے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اور ہم سے میرے محبوب پہلے سی محبت نہ مانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں صرف عشق اور محبت ہی کی کیفیت نہیں ہے، اور یہی ایک دکھ نہیں ہے بلکہ اور بھی بے شمار دکھ ہیں، تو ان سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، اور زمانے کے مسائل کو، زمانے کی پریشانیوں کو، مجبوریوں کو، دکھ کو، غم کو گویا کہ ہمیں بیان کرنا ہوگا، اور اس کے مسائل سے اس کا حل بھی نکالنا ہوگا۔ تو گویا کہ شاعر بھی زمانے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب رہی بات کہ یہ پہلی غزل جو ہے پہلی غزل جو ہے محمد قلی قطب شاہ کی ہے، اس کے بعد جو ہے ولی دکنی کی۔ تو ایک زمانے تک اردو کا بابا آدم جو ہے ولی دکنی کو سمجھا جاتا تھا، یعنی اس وقت تک محمد قلی قطب شاہ کا کلام دستیاب نہیں ہوا تھا، اور دکن کا ذخیرہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا، تو لوگ ولی دکنی کو ہی جو ہے بڑا شاعر سمجھتے تھے۔ لیکن جب تحقیق کی گئی معلوم ہوا کہ ولی سے تقریباً 200 سال پہلے جو ہے محمد قلی قطب شاہ ایک بڑا شاعر، بہترین شاعر پیدا ہو چکا ہے، اور اس طرح دکن کا کلام بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ دکن کی ادبی ایک مستقل تاریخ ہے، اور بہمنی دور سے لے کر کے جو ہے آصف جاہی دور تک جو ہے اس میں ادب اور شاعری کی مستقل روایت رہی ہے۔ تو محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہیں، جس نے جو ہے عوامی انداز میں شاعری کی۔ کہتے ہیں کہ اردو میں 2 عوامی شاعر ہیں، ایک تو بادشاہ خود محمد قلی قطب شاہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی شاعر تھا، اور ایک نذیر اکبر آبادی، یہ 2 عوامی شاعر کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے عوامی شاعری سے بحث نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام سے یہاں بحث اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے غزلیں کہیں، اور اس کا بہت پرگو شاعر کہلاتا ہے۔ قادر الکلام شاعر ہے اور بہت پرگو کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کی، بیان کرنے کی بے پناہ قوت اور طاقت اسے حاصل تھی، اور اپنی بات کو، اپنے احساسات کو اس نے بہت ہی رنگین مزاجی کے ساتھ، رنگین انداز میں انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے طرح طرح کے استعارے اور تشبیہات کے ساتھ اور بہترین منظر نگارے کے ساتھ اس نے بیان کیا۔